بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کو ایٹمی صلاحیت مزید جدید بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ طاقت سے ہی امن حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ پاکستان کے میزائلوں سے کم از کم امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ ناظرین، پاکستان امن چاہتا ہے، وہ کسی ملک سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ امن کیسے ممکن ہے؟ کمزور ملک یہ انتخاب نہیں کر سکتا کہ وہ دنیا میں امن و سکون سے رہے اور کوئی دوسرا ملک اسے کچھ نہ کہے۔ دراصل طاقت امن کی ماں ہے۔ طاقت سے ہی امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں امن و سکون کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کے پاس ہر قسم کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ معاشی طاقت ہو، اخلاقی طاقت ہو، ٹیکنالوجی کی طاقت ہو، نیوکلیئر ہتھیاروں کی طاقت ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علم یعنی نالج کی طاقت ہو۔ ہر طاقت امن کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ سب طاقتیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ سب پر توجہ دے کر ہی ایک ایسی طاقت بن سکتی ہے جو امن کی ضامن ہو۔ اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور سپر طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ ہے عوام کی رائے کی طاقت۔ عوام کی رائے کی طاقت کا حکومت کے ساتھ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں آپ کو بہت سے دانشور مل جائیں گے جو یہ راگ الاپتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں نیوکلیئر کیپیبلٹی پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے صحت، تعلیم، چھت اور لوگوں کو روزگار مہیا کرنے پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ بے شک کرنا چاہیے، لیکن اپنا علاقہ ہوگا جہاں ہم آزادی سے رہ سکیں، تبھی باقی ضروریات پر پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ہر ذی شعور شخص یہ سمجھتا ہے کہ پہلے اپنی زمین یعنی ملک کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کی حفاظت کرنا اولین ترجیح ہوگی، تو وہ ملک آپ کے پاس رہ سکے گا، ورنہ آپ غلام ہوں گے اور دوسروں کو سرو کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل خالد احمد قدوائی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے ایڈوائزر ہیں۔ انہوں نے اپنے نیوکلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کچھ فیکٹس قوم کو بتائے۔ یہ سیمینار پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز نے 25 جنوری 2025 کو کراچی میں منعقد کیا تھا۔ جنرل خالد احمد قدوائی بہت کمپیٹنٹ اور پروفیشنل جنرل ہیں، اور وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ ایک طویل عرصہ سے وابستہ رہے۔ جو کچھ میں نے ان سے جانا میں اس کو علیحدہ رکھتا ہوں۔ میں اس ویڈیو میں صرف وہ معلومات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کا ذکر انہوں نے سیمینار میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نیوکلیئر پروگرام کو مضبوط بنانے اور انتہائی محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ دونوں سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہیں، مضبوط بنانا اور پھر محفوظ رکھنا۔ مضبوط بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس پر مسلسل کام کر کے اس کو جدید سے جدید تر بنانے کی ضرورت ہے۔ جتنا اسے مضبوط اور جدید بنانے کی ضرورت ہے، اتنی ہی اسے بہت حفاظت سے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں
کہ دوسرے ممالک کی نسبت جو کہ جن کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے ان کی نسبت ہمارا پروگرام بہت زیادہ محفوظ ہے، اور اب تک پاکستان نے یہ ثابت بھی کیا ہے۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ پاکستان ریئیکٹ کرتا تو خوفناک جنگ چھڑ سکتی تھی، لیکن پاکستان نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ جنرل قدوائی نے چند مثالیں دی، میں آپ کی خدمت میں چند ایک پیش کرتا ہوں۔ 1924 میں ایران نے پاکستان کے اندر پنجگور کے مقام پر میزائل پھینکا۔ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان کے لیے یہ ضروری تھا اور یہ اس کا حق تھا کہ وہ اس کا اسی طرح جواب دیتا۔ پاکستان نے پیغام دینے کا فیصلہ کیا اور ان کو جواب بھی دیا کہ اب ہم اس کا جواب دیں گے۔ ایران کا وزیر خارجہ فوراً اسلام آباد پہنچا اور بات چیت کے ذریعے اس تلخ واقعہ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پاکستان نے بھی فراخ دلی، فہم و فراست سے جواب دیا۔ یہ بات ہمارے ملٹری اسٹریٹجسٹ ضرور جانتے ہوں گے کہ ایران نے میزائل کیوں پھینکا اور وہ کیا ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا۔ پاکستانی عوام بھی حیران تھی، کیونکہ ایران سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ بھارت کا تو ہمیں معلوم ہے، بلکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹیز اور پریپیئرڈنیس کو چیک کرتا رہتا ہے۔ 2019 میں بھارت نے بالاکوٹ کے مقام پر جو ہوائی حملہ کیا، اس کا یہی مقصد تھا۔ اس وقت بھارت نے الزام لگایا کہ یہاں کوئی دہشت گردوں کا کیمپ تھا، جو محض ڈرامہ تھا، بالکل جھوٹ۔ پاکستان نے انڈیا کے 2 جہاز گرائے اور ان کے پائلٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو گرفتار کیا، جو پیراشوٹ سے اس نے چھلانگ لگائی تھی۔ چند ہی دنوں میں پاکستان نے ابھی نندن کو واگا کے بارڈر کے راستے بھارت کے حوالے کر کے امن کا پیغام دیا۔ یہ ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام تھا۔ بھارت نے ایٹمی قوت ہوتے ہوئے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، لیکن پاکستان نے سپیریئر ایٹمی ہتھیار رکھنے کے باوجود امن کو ترجیح دی۔ بھارت نے 2022 میں بھی برہموس میزائل سے پاکستان کی سرزمین پر حملہ کیا تھا۔ پاکستان جواب دینے کی بہترین پوزیشن میں تھا، لیکن پاکستان نے اس مسئلہ کو بات چیت سے حل کرنے کو ترجیح دی۔ بھارت کا ایٹمی قوت ہوتے ہوئے یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ فعل تھا۔ دراصل ناظرین، بھارت پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان کیسے ریئیکٹ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی کا کبھی کسی کو علم نہیں ہونے دیا۔ ناظرین، میں آپ کو یاد کراؤں کہ جب USSR ٹوٹا تو یوکرین نے تقریباً 2000 کے قریب نیوکلیئر ویپنز وہاں چھوڑے۔ کیا یہ ذمہ دارانہ رویہ تھا؟ اس وقت بہت سے ایٹمی سائنسدان بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس نے سائنسدانوں کو اغوا کیا۔ بہرحال پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری کا ثبوت دیا، خواہ وہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی بات ہو یا ان پہ کام کرنے والی افرادی قوت کی بات ہو۔ ہم نے تو اپنے تمام سائنسدانوں کی بے پناہ حفاظت کی تاکہ ان کو کوئی اغوا نہ کر لے۔ ہمارے ایک سائنسدان جن کو سب سے زیادہ شہرت ملی، ان کا گلہ ہی یہ رہتا تھا کہ مجھے آزادانہ گھومنے پھرنے نہیں دیا جاتا۔ یہ گلہ ان کا بالکل ناجائز اور غلط تھا۔ حکومت کو ان کی ہر صورت حفاظت کرنا تھی تاکہ ان کو کوئی اغوا نہ کر لے۔
یہ گورنمنٹ کی جنرل پالیسی کا حصہ تھا کہ نیوکلیئر کیپیبلٹی سے متعلق ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک میزائل کی حفاظت کی نسبت میزائل بنانے والے کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں جتنی معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے، خاص طور پر امن قائم رکھنے کے لیے، اپنے نیوکلیئر پروگرام کو مزید مضبوط بنانا چاہیے۔ اس پر ریسرچ جاری رکھ کر اس کو ناقابل شکست بنانا چاہیے۔ یہ تو ہم دنیا پر ثابت کر ہی چکے کہ اس کی حفاظت کی ناقابل یقین ہم نے انتظامات کیے ہیں جو ایک جیسے نہیں رہتے۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ امریکہ کا پاکستان کو یہ کہنا کہ اس کو ہمارے میزائلوں سے خطرہ ہے، یہ ایک لطیفے سے کام نہیں۔ امریکہ معلومات حاصل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اصل میں امریکہ کو اپنے بغل بچے اسرائیل کی فکر رہتی ہے۔ بہرکیف پاکستان کو امن سے رہنے کے لیے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو مزید جدید بنانا ہوگا۔ ہمارا پروگرام جتنا خطرناک ہوگا اتنا ہی زیادہ ہماری سلامتی کا ضامن ہوگا۔ گو نیوکلیئر پروگرام، نیوکلیئر جو میزائل ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک ایسی شیلڈ ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے۔ آخر میں کرکٹ ڈپلومیسی کے 2 کرداروں کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ بھارت پاکستان پر کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کرنے کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ راجیو گاندھی بھارت کے وزیر اعظم تھے۔ بھارت نے پاکستان کے لیے کافی مشکلات کھڑی کی ہوئی تھیں، فوجیں بارڈرز پہ تھیں۔ ضیاء الحق بات کرنا چاہتے تھے، لیکن راجیو گاندھی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اب بھارت میں کرکٹ میچ ہو رہا تھا۔ جنرل ضیاء الحق میچ دیکھنے کے بہانے بھارت پہنچ گئے۔ راجیو گاندھی ایئرپورٹ پر جنرل ضیاء الحق کو الوداع کہنے آئے تو جنرل ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کے بالکل قریب ہو کے اس کے کان میں کچھ کہا۔ راجیو گاندھی جانتا تھا جو یہ کان میں کہہ رہا ہے وہ حقیقتاً کر بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد سکون ہو گیا۔ ناظرین، طاقت سے ہی امن ممکن ہے۔